Assalamu alaikum, dear students. Hope you all are fine with the grace of Almighty Allah. I'm Mr. Mohammed Khalid اور ہم اسلامیات لازمی کے سلسلے میں آج تیسرے ہفتے کے اسباق کا مطالعہ کریں گے۔ اس ہفتے میں ہم دو موضوعات پر گفتگو کریں گے اور وہ موضوعات ہیں بنیادی اسلامی تعلیمات کا تحفظ، بنیادی اسلامی تعلیمات کا تحفظ، اور اس میں ہے تدوین قرآن کریم اور تدوین حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عزیز طلبہ، جیسا کہ ہم نے پہلے ہفتے کی گفتگو میں ذکر کیا تھا کہ کسی بھی مذہب میں اس مذہب کے جو بانی ہے، اس کا جو لیڈر ہے، کوئی بھی ہو، اس کی زندگی، اعمال، افعال، معاملات اس مذہب کے لوگوں کے لیے اور دیگر مذاہب کے لیے بھی بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ اور دوسری اہم بات، کسی مذہب کے لیے اور خاص طور پر وہ مذاہب جو دین ہونے کے دعوے دار ہیں، جو انسانوں کو باقی دیگر مذاہب اور ثقافتوں سے ہٹ کر ایک علیحدہ شناخت اور ایک دستور زندگی عطا کرتے ہیں، ان مذاہب کے لیے جو بنیادی تعلیمات ہیں، ان کا تحفظ ایک اہم سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ اور نہ صرف اس دور کے لیے ان تعلیمات کو محفوظ کیا جاتا ہے، بلکہ آنے والے دور کے لیے بھی وہ تعلیمات جو ہیں وہ ذخیرہ ہدایت ثابت ہوتی ہیں۔ اور خاص طور پر مذہب کے جو طالب علم ہیں وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ مذہب دیگر زندگی کے معاملات کی طرح ایک زندہ چیز کا نام ہے، اور جس طریقے سے زندگی تبدیل ہوتی ہے، انسان پر تاریخ، سیاست، معاشرت، معیشت یہ بڑی تیزی کے ساتھ اثر انداز ہوتی ہے، اور پھر یہ ان مذاہب پر بھی اثر انداز ہوتی ہے، ان کے ماننے والوں پر بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ اگر اس مذہب کے اندر بنیادی تعلیمات محفوظ ہوں اور ان تعلیمات میں زمانے کے ساتھ مقابلہ کرنے کی، زمانے کے مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت موجود ہو، تو مذاہب زندہ رہتے ہیں۔ الحمدللہ انہی تمام خیالات پر اگر ہم قرآن کریم اور حدیث کا مطالعہ کریں تو ہم یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید کو نہ صرف محفوظ کیا، بلکہ اس کے اندر اتنے بھرپور مضامین بیان فرمائے، اور انسان کے تمام مسائل کا جو حل ہے وہ قرآن مجید میں بھیج دیا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کے اقوال اور آپ کی سنہ کو بھی محفوظ فرمایا، اور اس سلسلے میں آپ کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اور آپ کے اہل بیت سب نے ایک انتہائی کٹھن کام کو سر انجام دیا، جس کا دعویٰ دیگر ذرائع یا دیگر مذاہب نہیں کر سکتے۔ قرآن کریم کو
اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کو باقی مذاہب کے اوپر جو فوقیت حاصل ہے وہ یہ ہے کہ آج ہم یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ یہ جو قرآن ہم پڑھتے ہیں، جس پر ہم عمل کرنے کی سعی کرتے ہیں، یہ وہی قرآن ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین کو دے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی قرآن کی تعلیم دی اور اسی قرآن کے ذریعے زمانے کو تبدیل کیا، جبکہ دوسرا کوئی مذہب یہ نہیں کہہ سکتا۔ مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور جو بڑے بڑے پیغمبر ہیں، ان کے ابتدائی حالات زندگی شاید پوری طرح جو ہے وہ نوٹڈ نہیں ہے کہ آپ کب پیدا ہوئے، کیا معاملات ہے۔ خود حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو پیدائش ہے وہ بھی اس وقت ڈیسائیڈ نہیں ہوئی، یہ بعد میں آنے والے لوگوں نے کو 200 300 400 سال کے بعد یا اس سے بھی بہت بعد اس کا ڈیسیجن ہوا کہ 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا یوم ولادت مان لیا جائے۔ پھر اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ابتدائی حالات زندگی کہ آپ نے کیسی زندگی گزاری وہ موجود تو ہیں، لیکن اتنی تفصیل کے ساتھ نہیں ہیں جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی ہے۔ پھر جو کتابیں یعنی انجیل مقدس یا تورات، ان کی تفاصیل یہ ہم نہیں کہہ سکتے، اور یہ خود ان کے ماننے والے بھی یہ کہتے ہیں کہ ان کے اندر تحریف ہے، کیونکہ یہ کتابیں اس دور کے اندر دو بڑے وجوہات تھیں۔ ایک تو یہ تھا کہ جو رومی سلطنت تھی وہ کرسچنز کے خلاف تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، اور پھر آپ کے جو حواری تھے، آپ کے جو صحابی تھے، وہ دنیا کے دوسرے خطوں میں چلے گئے، اور پھر یادداشتوں پر جو انجیل کی کتابت ہے وہ کی گئی۔ شاید ہی کوئی نسخہ انجیل کا موجود ہو۔ انجیل برنباس کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ایک نسخہ موجود ہے جس کے اندر انجیل مقدس کی بنیادی تعلیمات محفوظ ہیں۔ یہودیوں کے ہاں یہی ہوا کہ امتداد زمانہ نے اور دیگر بادشاہوں نے ان سے ان کی کتاب چھین لی، اور انہوں نے بھی پھر جو زبانی ان کے علماء کی جو زبانی ان کو کوئی تورات کی یا دیگر معاملات کی کچھ باتیں یاد تھیں، تو انہوں نے ان کو زبانی طور پر یاد رکھا، اور پھر ایک لمبے عرصے کے بعد جو کچھ کتابیں جو ہیں وہ لکھی گئیں، جن میں تالمود یا دوسری کتابیں ہیں۔ قرآن کریم ان کے اوپر گواہی دیتا ہے کہ وَاشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، کہ یہ ایسے لوگ تھے، ان کے جو علماء ہیں وہ اللہ کی آیات کو تبدیل کر دیتے تھے، فتوے تبدیل کر دیتے تھے، اللہ کا پیغام کو چھپا لیتے تھے۔ تو قرآن کریم میں مصدقا لما بین یدیہ، کہ وہ تمام تعلیمات جو حذف ہو گئیں، جو ختم ہو گئیں، جو انہوں نے چھپا لیں، قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ تمام چیزیں جو ہیں صحت کے ساتھ اور مزید پریسائزلی بیان کر دیں۔ اس لیے فرمایا مصدقا لما بین یدیہ، کہ یہ قرآن تصدیق کرتا ہے ان تمام آیات کی جو اس سے پہلے نازل ہو چکی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں جب پوچھا جاتا ہے کہ یہ ہاروت اور ماروت کون تھے، یہ قصہ بابل کیا ہے، یہ اصحاب کہف کون تھے، اور یہ ذوالقرنین کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں، تو قرآن کریم بڑے بلیغ انداز میں ان تمام واقعات کی طرف رہنمائی کر دیتا ہے جو کہ باقی کتابوں میں شاید اس طرح بیان نہیں ہوئے۔ اب ہم آ جاتے ہیں کہ قرآن کریم کی حفاظت کے بارے میں، جیسے سورہ حامیم سجدہ، لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ،
کہ قرآن کریم میں باطل نہ تو سامنے سے آ سکتا ہے اور نہ ہی اس کے پیچھے سے۔ قرآن کریم میں ارشاد ربانی ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ ذکر سے مراد قرآن کریم ہے، اور قرآن کریم کا نام ہی ہے کہ ہم نے ہی قرآن کریم کو نازل کیا اور ہم ہی اسی کی ذمہ داری لینے والے ہیں، حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور پھر نہ صرف ٹیکسٹ کی ذمہ داری لی بلکہ مطالب و تشریح کی ذمہ داری بھی خود اللہ تعالیٰ کی ذات نے لی۔ ثم ان علینا بیانا، کہ پھر ہم اس پر بیان بھی ہم خود دیں گے۔ علمہ البیان، کہ ہم نے انسان کو زبان بخشی ہے اور اس کو اس بیان کی قوت بخشی ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ ہے کہ قرآن کریم ہی جو ہے وہ اللہ کی آخری کتاب ہے۔ پھر فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کر دیتے تو وہ بھی اللہ کی خشیت سے، مشیت سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ تو چونکہ آپ کو اس چیز کا اندازہ ہے کہ قرآن جو ہے وہ وحی ہے، اور وحی کی 3 قسمیں ہیں، جیسے کلام ہے، جیسے وحی بدریہ فرشتہ ہے۔ تو یہ جو وحی ہے یہ بھی ایک ڈیٹا ہی ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات سے بھیجا جاتا ہے، اور وہ نور ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انبیاء کو پیدا کیا ہوا ہے، جو کہ اسپیسیفکلی، بار بار یہ لفظ میں یوز کرتا ہوں کہ اللہ کے خاص طور پر بنائے گئے لوگ ہیں، اعلیٰ ہستیاں ہیں، جن میں اللہ نے بے شمار قوتیں رکھی ہوئی ہیں، جو قرآن جس کے متعلق کہا کہ پہاڑوں پر بھی نازل کرتے تو ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ تو یہ انبیاء ہیں جو اس وحی کو ریسیو کر لیتے ہیں اور پھر اس کو انٹرپریٹ کرتے ہیں، اس کو بیان کرتے ہیں، اس کو آپ کی زبان میں، کمپیوٹر سائنس والوں کی میں کہوں گا ڈیکوڈ کرتے ہیں، اور پھر باقی لوگوں تک اس کو پہنچاتے ہیں۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم قرآن کریم کے نزول اور دیگر کانسیپٹ کے بارے میں جانیں گے۔ جزاک اللہ۔